Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama and friends. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہنواز اور دوستو. What are we going to be reading today? دوستو شاہنواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتابیں پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوچنے کی باتیں جو کتاب ہے وہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے. تو شاہنواز، آج ہم اس کتاب میں سے جو چھوٹی سی کہانی پڑھیں گے اس کا ٹائٹل ہے شراب انسانی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، یعنی کہ انسان کی جو عقل ہے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے. تو شروع کریں. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیوی شراب تو عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، یعنی کہ انسان جب اس دنیا کی شراب جو ہے وہ پیتا ہے تو اس کی عقل کام کرنا بند ہو جاتی ہے، اور And he goes crazy. ہاں جی، اس کی صحت برباد کر دیتی ہے. انسان کو خمار ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ڈرنک ہو جاتا ہے، تو وہ گند بکنے لگتا ہے، یعنی کہ گندی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. اس کو ہوش نہیں رہتا کہ اچھی بات کیا ہے اور بری بات کیا ہے. اس کے جو خیالات ہوتے ہیں، جو اس کی تھاٹس ہوتی ہیں، ناپاک اور پریشان ہو جاتے ہیں. بے شک شراب میں کچھ فائدے بھی پائے جاتے ہیں. پتہ ہے آپ کو، قرآن کریم کہتا ہے کہ شراب میں کچھ بینیفٹس بھی ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو رول رکھا ہوا ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے کہ جس چیز کے فائدے زیادہ ہوں اور نقصان کم ہوں اس کو اپنا لو، لیکن جس چیز کے نقصان زیادہ ہوں اور اس کے فائدے کم ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے حرام کر دیا ہے. What is the purpose of شراب؟ Yes. اس کے کچھ ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں، جیسے اگر اس کو کم مقدار میں پی لیں تو اس سے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے. کم مقدار یعنی کہ جسٹ لٹل بٹ. اور اسی طرح سے ماما کو زیادہ نہیں اس کے بارے میں پتا، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ آگے پڑھتے ہیں کہ کیا ہے. لیکن انہی عیوب کی وجہ سے دنیا کی 50-60 سالہ زندگی بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شراب نہ پیو. تو حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہماری جو اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے بہت تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیا گیا ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں کہا ہے کہ اس دنیا میں تم تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئے ہو تو اس کو اپنی صحت کو اور اپنی زندگی کو شراب پی کے خراب نہ کرو. Why? Because it depends on how old you grow. دنیا میں دیکھو کتنی زیادہ لمبی دنیا ہے، کتنی جب سے ہم پتہ نہیں ملینز اینڈ بلین ایئر سے دنیا ہے نا. Since the Stone Age. ہاں جی، تو کتنے سالوں سے. اور ایک انسان کا جو لائف سپین ہے وہ میکسیمم 100 تک جاتا ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ کچھ سال اوپر نیچے ہو جاتا ہے. لیکن ایک نارمل ایوریج انسان جو ہے وہ 60-70 سال اتنا چلتا ہے. 70 یعنی کہ 70 ایئرس. اچھا، اب آگے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شراب نہ پیو، اور پھر ہمیشہ کی زندگی کے استعمال کو جائز کیوں رکھا گیا. اور کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس شراب کو پی کر میں اپنی عبودیت کو بھول جاؤں. اب دیکھو، کوئی انسان جب شراب پیتا ہے کیا اس کو یاد رہے گا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے وضو کرنا ہے، میں نے اپنا جسم صاف رکھنا ہے، میں نے اپنے کپڑے صاف رکھنے ہیں. اس کو تو ہوش ہی نہیں رہتا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس قدر وہ جب انسان لوسٹ ہو جائے کسی چیز میں تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے. تو اس پر میں نے دیکھا کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک کہ غول کے معنی آگے قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہے کہ لا فیہا غول ولا ہم ینزفون. غول کے معنی عربی زبان میں عقل اور بدن کی صحت کے چلے جانے اور خمار کے پیدا ہو جانے کے لیے ہیں. بس لا فیہا غول کے معنی یہ ہوئے کہ اس سے عقل ضائع نہیں ہوگی، بدن کی صحت پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، اور پینے کے بعد خمار نہیں ہوگا. یہ 3 عیب ہیں جو دنیا میں شراب پینے سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے مینا بازار کی جو شراب ملے گی اس سے نہ عقل خراب ہوگی اور نہ صحت کو کوئی نقصان پہنچے گا. اب دیکھو شاہنواز، اس دنیا میں لوگوں کو شراب بہت پسند آتی ہے، جو ریگولرلی پینے والے ہیں نا ان کو بہت اچھی لگتی ہے وہ. لیکن پتہ ہے آپ کو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ جو جنتی لوگ ہوں گے ان کو ایک شراب ملے گی، لیکن وہ شراب اتنی اچھی اور اتنی ہائی کوالٹی کی ہوگی کہ اس سے انسان کا دماغ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، وہ اچھی ہیلتھ میں ہی رہے گا. What do you mean by that? یعنی کہ وہ شراب اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہوگی مومنین کے لیے، اور وہ اس دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی. کیونکہ اس دنیا کی شراب جو ہوتی ہے وہ آپ کی صحت کو خراب کر دیتی ہے، آپ کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں مومنین کو جو شراب دے گا وہ پاکیزہ شراب ہوگی. Okay, well, what if they refuse to drink it? They refuse to drink it. Yeah. جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی چیز دے گا تو ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ریفیوز کر دیں یا ہمیں وہ اچھی نہ لگے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا بنا دے گا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیز ہمیں دے گا ہمیں وہ اچھی لگے گی. ہاں جی. So basically Allah gives you what he likes and knows it's good for your health. ہاں جی. تو حضور وہی فرما رہے ہیں کہ جنت میں ہمیں جو شراب ملے گی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی نقص ہوگا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا. اسی طرح نزف کے معنی ہوتے ہیں یعنی عقل کا چلے جانا اور بہکی بہکی باتیں کرنا.
اب دیکھو اس دنیا میں شراب پیتے ہیں تو ہم عجیب عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں، ہے نا، ان کو ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. صبح کو جب وہ رات کو سو جاتے ہیں، پھر صبح کو ان کو سب کچھ بھول جاتا ہے کہ انہوں نے شراب پی کے کیا کیا حرکتیں کی تھیں. It's because intentionally sharab, after you drink sharab, the next day you lose your memory. ہاں جی، تو It's a bit like sharab is made to take your memory away. آپ کا جو یادداشت پہ بھی اثر ڈالتی ہے، آپ کی صحت پہ بھی اثر ڈالتی ہے. اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ خود مجھے ایک شرابی کا واقعہ یاد ہے جو میرے ساتھ پیش آیا. تو حضور اپنا ایک انسیڈنٹ سنانا چاہ رہے ہیں، اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان حضور کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. حضور فرماتے ہیں کہ اب تو میں حفاظت کے خیال سے 2nd کلاس میں سفر کیا کرتا ہوں، لیکن جس زمانے کی یہ بات ہے، جس زمانے میں یہ انسیڈنٹ ہوا، اس زمانے میں 3rd کلاس میں سفر کیا کرتا تھا. مگر اتفاق ایسے ہوا، سفر یعنی کہ ٹریول کیا کرتا تھا. سفر کو انگلش میں ٹریول کہتے ہیں. اچھا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں ٹرین میں ٹریول کیا کرتا تھا تو اس قدر رش تھا اس میں، اس قدر بھیڑ تھی اس میں کہ حضور نے جب 2nd کلاس کا ٹکٹ لیا تو وہاں پہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی. تو پھر حضور اچھا، مگر 2nd کلاس کا کمرہ بھی ایسا بھرا ہوا تھا کہ بظاہر اس میں کوئی جگہ نہیں تھی. چھوٹا سا کمرہ تھا اور 18-20 آدمی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال جب میں اس کمرے میں گھسا تو ایک صاحب جو اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے دیکھتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے. اب حضور فرما رہے ہیں کہ میں ٹرین میں جب ٹریول کرنے لگا تو اس میں جو کیبنز بنے ہوتے ہیں، میں ایک کیبن کے اندر گیا تو اس میں بالکل جگہ نہیں تھی اور 18-20 لوگ تھے، 18-20 لوگ تھے، کافی لوگ کھڑے بھی ہوئے تھے. تو اس میں جیسے ہی میں انٹر ہوا تو وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم خود بیٹھے ہوئے ہو اور یہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ حضور کھڑے ہوئے ہیں اور تم سب بیٹھے ہوئے ہو، ان کے لیے بھی جگہ بناؤ تاکہ یہ بیٹھے. اب حضور نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آدمی مجھ کو جانتا ہے جو یہ مجھے اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے اور یہ میرے لیے جگہ بنوا رہا ہے. میں نے سمجھا کہ گو میں انہیں نہیں جانتا مگر یہ میرے واقف ہوں گے. چنانچہ ان کے زور دینے پر لوگ ادھر ادھر ہو گئے. تو لوگوں کو بھی نہیں ایک دم پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے ایسے کیوں کر رہا ہے، اور لوگوں نے ان کے لیے جگہ بنا دی حضور کے لیے اور حضور وہاں پر بیٹھ گئے. جب میں بیٹھ گیا تو وہی صاحب کہنے لگے کہ آپ کیا کھائیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ بڑی مہربانی آپ کی، مگر یہ کھانے کا وقت نہیں ہے، میں لاہور جا رہا ہوں، وہاں میرے عزیز ہیں، وہاں سے کھانا کھا لوں گا. تو پھر وہ کہنے لگا کہ نہیں پھر بھی کیا کھائیں گے. اب اس نے انسسٹ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں مجھے بتائیں کہ آپ کیا کھائیں گے. تو حضور نے اس کو منع بھی کیا لیکن وہ باز نہیں آیا. تو پھر حضور نے اس کو دوبارہ کہا کہ عرض تو کر دیا کہ کچھ نہیں. اس پر وہ اور زیادہ اصرار کرنے لگے اور کہنے لگے اچھا فرمائیے کیا کھائیں گے. میں نے کہا بہت بہت شکریہ، میں کچھ نہیں کھاؤں گا. کہنے لگے اچھا تو پھر فرمائیے نا کہ آپ کیا کھائیں گے. میں اب گھبرایا. اب جب وہ مسلسل ایک ہی بات کو انسسٹ کر کے آپ سے پوچھے جا رہا ہے کہ نہیں بتائیں آپ کیا کھائیں گے، پھر دوبارہ پھر کہتا ہے کہ بتائیں کیا کھائیں گے، تو حضور گھبرانا شروع ہو گئے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے. اب حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے اپنی لائف میں کبھی کسی شرابی کو نہیں دیکھا تھا، کبھی کسی ڈرنک مین کو نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے بہیو کرتے ہیں. اس لیے حضور کو سمجھ میں نہیں آئے کہ ایسے کیوں بہیو کر رہا ہے. اتنے میں ایک سکھ صاحب کمرے میں داخل ہوئے. اتنی تھوڑی سی دیر گزری کہ ایک اور بندہ کمرے میں داخل ہوا تو پھر وہ کھڑا ہو گیا اور اس بندے نے اسی پیٹرن پہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ کمرے میں ایک بھلا مانس آیا اور تم اس کے لیے جگہ نہیں بناتے. یعنی کہ ایک کمرے میں ایک جینٹل مین آیا اور ایک نائس پرسن آیا اور تم اس کے لیے جگہ نہیں بناتے، اس کے لیے جگہ بناؤ فوراً. اور یہ بات کچھ ایسے روب سے کہی کہ لوگوں نے اس کے لیے بھی جگہ خالی کر دی. جب وہ سکھ بیٹھ چکے تو 2 منٹ کے بعد ان سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے سردار صاحب آپ کچھ کھائیں گے. تو اس نے اسی طرح سے جس طرح سے وہ حضور سے پہلے پوچھ رہا تھا نا سوال کہ آپ کھانا کھائیں گے، پھر بار بار کہتا ہے کھانا کھائیں گے کھانا کھائیں گے. And then he just started ignoring حضور. اس کے بعد پھر وہ اس نے اس سکھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ نہیں آپ کچھ کھائیں گے آپ کچھ کھائیں گے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. اس وقت حضور کو لگا کہ شاید یہ بندہ پاگل ہے جو یہ اس طرح سے فورس کر رہا ہے لوگوں کو اور اس طرح سے حرکتیں کر رہا ہے. اتنے میں کوئی اور بندہ کمرے میں انٹر ہوا اور اس پر اس بندے نے دوبارہ اس سکھ کو چھوڑ کر کیا کرنا شروع کر دیا. Started saying, move, make space for that gentleman again. ہاں جی. اس پر وہ انہی سردار صاحب کو جو جن کو چند منٹ پہلے بڑے اعزاز سے بٹھا چکا تھا کہنے لگا. اب جو بندہ پہلے جو سکھ بٹھایا ہوا تھا اس نے خود ہی اسی کو اٹھایا وہاں سے اس نے اور کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ خود بیٹھے اور وہ اس کے لیے جگہ نہیں نکالتے. آخر میں نے کسی سے پوچھا، پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تنگ آ کے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ ایسے کیوں بہیو کر رہا ہے. تو اس نے بتایا کہ انہوں نے شراب پی ہوئی ہے. اس پر اگلے اسٹیشن کے آتے ہی میں وہاں سے کھسک گیا اور میں نے شکر کیا کہ اس نے مجھ کو جھاڑ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ تو شراب انسانی عقل پر بالکل پردہ ڈال دیتی ہے. اب دیکھو شاہ نواز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں تو کبھی بھی ایسے مس بہیو نہیں کرنا، ایسا بیہیویئر نہیں اپنانا جو کہ ڈس ریسپیکٹفل ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک دفعہ آپ کی عزت لوگوں کے دلوں سے چلی جائے تو پھر وہ نہیں آتی دوبارہ پہلے جیسی. ٹھیک ہے نا.
تو اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کی عزت کو بچانے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو شراب سے بچائے، کیونکہ شراب جو ہے وہ آپ کی عقل کو خراب کر دیتی ہے اور پھر انسان صحیح طرح فیصلے نہیں کر پاتا اپنی زندگی میں. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، بھی آپ چھوٹے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور سارے بچوں کی حفاظت فرمائے کہ کبھی بھی شراب کا سوچیں بھی نہ. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ کہانی پسند آئے گی. انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میرا